مارکونی کے چہرے پر کچھ اور تاثر تھا، وہ ہوا کو سونگھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، میرے دماغ پر صحرا کی صحبت کا اثر ہو گیا ہے۔ میں شاید خیالوں میں کھجوروں، سبزی اور پانی کی بو سونگھ رہا ہوں۔ میں اس بو سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ میرا تجربہ ہے۔ میرے سونگنے کی حس مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس جہنم میں پانی کی بوند بھی نہیں ہو سکتی۔ مارکونی، اس کے ساتھی نے اس کا بازو پکڑا اور اسے روک لیا اور کہا، میں بھی ایک بو سونگھ رہا ہوں، موت کی بو۔ مجھے موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ آؤ دوست، جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی لوٹ چلیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بزدل ہوں تو مجھے میدان جنگ میں بھیج دو۔ 100 مسلمان کو کاٹنے سے پہلے نہیں مروں گا۔ مارکونی زیادہ باتیں کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، ہم 100 نہیں 1000 مسلمانوں کو کاٹیں گے اور مریں گے نہیں۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ ساتھی کو لے کر چڑھائی چڑھنے لگا۔ چڑھائی زیادہ اونچی نہیں تھی، زمین آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی۔ سورج آگے نکل گیا تھا، سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ ان دونوں کو تھکن نے چور کر دیا تھا۔ وہ آگے کو جھکے ہوئے بڑھتے گئے اور اوپر اٹھتی ہوئی انتہائی بلندی تک پہنچ گئے۔ ریت نے ان کی آنکھیں بھر دی تھیں۔ مارکونی نے آنکھیں مل کر دیکھا، آگے ڈھلان تھی اور چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں۔ وہ ایک ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، اگر تم ریگستان سے اچھی طرح واقف ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سراب نظر آیا کرتے ہیں۔ سامنے دیکھو اور بتاؤ کہ یہ سراب تو نہیں۔ اس کے ساتھی نے دیکھا، آنکھیں بند کی، کھولی اور غور سے دیکھا۔ اس نے کہا، یہ سراب نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعی سراب نہیں تھا۔ انہیں کھجوروں کے کئی ایک درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ پتے ہرے تھے، درخت نشیبی جگہ میں معلوم ہوتے تھے اور کچھ دور بھی تھے۔ مارکونی ٹیکری سے آگے چلا گیا۔ وہ اب دوڑ رہا تھا، اس کا ساتھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہاں عجیب و غریب شکلوں کی ٹیکریاں تھیں، بعض ایسی جیسے کوئی انسان گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھا ہو۔ کچھ بڑی تھی، کچھ چھوٹی۔ مارکونی ان میں سے راستہ تلاش کرتا دوڑتا جا رہا تھا۔ سورج پہاڑوں کی چوٹیوں کے قریب چلا گیا۔ مارکونی کا سانس پھولنے لگا، اس کا ساتھی قدم گھسیٹتا جا رہا تھا۔ مارکونی اچانک رک گیا اور آہستہ آہستہ یوں پیچھے ہٹنے لگا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ اس کا ساتھی اس سے جا ملا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں ایک نشیب نظر آ رہا تھا۔ یہ کم و بیش 1 میل وسیع و عریض تھا۔ اس کے ارد گرد مٹی اور ریت کی اونچی اونچی قدرتی دیواریں تھیں۔ گہرائی کا یہ علاقہ سرسبز تھا، کچھ اونچا نیچا بھی تھا۔ وہاں کھجوروں کے بہت سے درخت تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہاں پانی کی بہتات تھی۔ ایسے جہنم میں ایسا سرسبز گوشہ فریب نگاہ نہیں تھا۔ وہ اسی خطے کی بو تھی جو مارکونی نے سونگھی تھی۔ مارکونی کو اس جگہ سے کچھ آگے ایسی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں جو ریت اور مٹی کی نہیں بلکہ پتھروں اور پتھریلی سلوں کی تھیں۔ ان کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ اس جہنمی خطے کے باہر سے یہ پہاڑیاں نظر نہیں آتی تھیں اور اس سرسبز جگہ کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مارکونی نے تیزی سے بیٹھ کر اپنے ساتھی کو بھی بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ انہیں ایک اور عجیب چیز نظر آ گئی تھی۔ یہ 2 انسان تھے جو نشیب میں اسی طرف آ رہے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک ننگے تھے۔ ان کے رنگ گہرے بادامی اور ان کے چہرے اچھے خاصے تھے۔ کہیں سے ایک عورت نکلی، وہ کسی اور طرف جا رہی تھی۔ وہ بھی سر سے پاؤں تک ننگی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور کمر تک لمبے تھے۔ شکل و صورت سے یہ لوگ حبشی اور جنگلی نہیں لگتے تھے۔ یہ بدروہیں ہیں، مارکونی کے ساتھی نے کہا۔ یہ انسان نہیں ہو سکتے مارکونی، سورج غروب ہونے والا ہے۔ اٹھو، پیچھے کو بھاگ چلیں، رات کو یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مارکونی انہیں بدروہیں سمجھتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ انسان ہو سکتے ہیں۔ وہ یقین کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ وہ ہوا میں اڑ نہیں رہے تھے، زمین پر چل رہے تھے۔ دور انہیں 3 بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے نظر آئے۔ ان سب کی حرکتیں ایسی تھیں جن سے یقین ہو گیا تھا کہ یہ انسان ہے۔ مارکونی پیٹ کے بل سرکتا آگے چلا گیا۔ اس کا ساتھی بھی اس کے پہلو میں جا لیٹا۔ وہ جہاں لیٹ کر دیکھ رہے تھے وہاں کی دیوار عمودی نہیں کچھ ڈھلانی تھی اور ریت زیادہ تھی۔ مارکونی کے ساتھی نے غالباً اور آگے ہونے کی کوشش کی یا جانے کیا ہوا، وہ نیچے کو سرک گیا اور لڑکتا ہوا نیچے جا پڑا۔ وہاں سے اوپر آنا ممکن نہیں تھا۔ مارکونی پیچھے کو سرک کر ایک ایسی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گیا جہاں سے وہ نیچے دیکھ سکتا تھا۔ یہ ڈھلان جہاں سے سلیبی گرا تھا 30-40 گز اونچی ہوگی۔ مارکونی نے اپنے ساتھی کو اٹھتے دیکھا۔ وہ ڈھلان پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مارکونی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ 2 ننگے آدمی جو اس کی طرف آ رہے تھے دوڑ پڑے۔ مارکونی نے انہیں اوپر سے دیکھ لیا، اس کے ساتھی نے نہ دیکھا۔ مارکونی اسے آواز نہیں دے سکتا تھا کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہاں کوئی اور انسان بھی ہے۔ ان 2 آدمیوں نے مارکونی کے ساتھی کو پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس کے پاس خنجر تھا اور ایک چھوٹی تلوار بھی، مگر ہتھیار نکالنے کا موقع نہ ملا۔
ان آدمیوں نے اسے نیچے گرا لیا۔ وہ عورت جو کہیں جا رہی تھی دوڑتی آئی، ادھر سے بچے بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنی زبان میں کسی کو پکارا، معلوم نہیں کہاں سے 10-12 آدمی جو سب ننگے تھے دوڑتے آئے۔ ایک نے مارکونی کے ساتھی کی کمر سے تلوار نکال لی، اسے گرا لیا اور مارکونی نے دیکھا کہ تلوار سے اس کے ساتھی کی شہرگ کاٹ دی۔ سب آدمی ناچنے لگے، وہ کچھ گا بھی رہے تھے اور ہنس بھی رہے تھے۔ اتنے میں ایک ضعیف العمر انسان آ گیا، اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ اسے دیکھ کر سب ایک طرف ہٹ گئے۔ یہ بوڑھا بھی ننگا تھا، اس کے عصا کے اوپر والے سرے پر 2 سانپوں کے پھن بنے ہوئے تھے۔ یہ فرعون کا امتیازی نشان ہوا کرتا تھا۔ بوڑھے نے مارکونی کے ساتھی کے جسم کو ہاتھ لگایا، وہ اب تڑپ نہیں رہا تھا، مر چکا تھا۔ بوڑھے نے ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ کہا۔ تمام ننگے انسان، جن میں چند ایک عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی، سجدے میں گر پڑے۔ بوڑھا ابھی تک کچھ بول رہا تھا، اس نے ہاتھ اوپر کیا اور سب سجدے سے سر اٹھا کر کھڑے ہوئے۔ بوڑھے کو ڈھلان کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا تھا کہ یہ آدمی ادھر سے نیچے آیا ہے۔ بوڑھے کے اشارے پر وہ لوگ مارکونی کے ساتھی کی لاش کو اٹھا لے گئے۔ مارکونی کو یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ یہ پراسرار انسان اوپر آ کر ہر طرف دیکھیں گے کہ نیچے گرنے والے کے ساتھی بھی اوپر ہوں گے۔ وہ کچھ دیر وہیں سے نیچے دیکھتا رہا، پھر سورج غروب ہو گیا۔ مارکونی نے موت کو قبول کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اس جگہ اور ان لوگوں کے بھید کو پانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹی تلوار لے لی اور ادھر ادھر دیکھتا ایک اور سمت چل پڑا۔ شام اندھیری ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اوپر ہی اوپر سے اس طرف جا رہا تھا جس طرف وہ اس کے ساتھی کو لے کر گئے تھے۔ وہاں کوئی آہٹ اور کوئی آواز نہیں تھی، ڈراؤنا سا سکوت تھا۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتا آگے ہی آگے چلتا گیا۔ وہ نشیب کی گولائی کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ اسے دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جب یہ آوازیں بلند ہوئیں تو یہ ناچنے اور گانے کا ترنم اور ہنگامہ تھا۔ وہ ان آوازوں کی سمت گیا تو اسے ایک اور منظر نظر آیا۔ بائیں طرف ایک وسیع نشیبی جگہ تھی، کئی مشعلیں جل رہی تھیں، وہاں بھی سبزہ تھا۔ اس جگہ پر کم و بیش 25 مرد، عورتیں اور بچے آہستہ آہستہ ناچ اور گا رہے تھے۔ ان کے درمیان بہت سی آگ جل رہی تھی۔ اس کے ذرا اوپر ایک انسانی لاش سر اور پاؤں سے باندھ کر زمین کے متوازی لٹکائی ہوئی تھی، اسے گھمایا جا رہا تھا۔ یہ مارکونی کا ساتھی تھا جسے بھونا جا رہا تھا۔ مارکونی یہ ہولناک منظر دیکھتا رہا اور اس نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بوڑھے نے اس کے ساتھی کے جسم سے گوشت کاٹ کر سب میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ مارکونی کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہاں سے ادھر کو واپس چل پڑا جدھر سے آیا تھا۔ اسے راستہ یاد تھا، وہ چوکنا ہو کر چلا جا رہا تھا۔ وہ اس دیوار پر پہنچا جو تصوروں سے زیادہ گہرے نشیب میں کھڑی تھی۔ یہیں اس کا ایک ساتھی گرا تھا۔ وہ جب دیوار کے درمیان اس جگہ پہنچا جہاں سے اس کا ساتھی گرا تھا تو اسے دور نیچے غرانے اور بھونکنے کی دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ وہ سمجھ گیا کہ صحرائی لومڑیاں اس کے ساتھی کو کھا رہی ہیں۔ اس کے دوسرے ساتھی کو تو انسان کھا گئے تھے۔ اب ہوا تیز نہیں تھی۔ وہ تاریکی میں سنبھل سنبھل کر چلتا اور سرکتا دیوار سے گزر گیا۔ رات کے پچھلے پہر اس جگہ پہنچا جہاں 3 اونٹ بیٹھے تھے۔ اس نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ اونٹوں کے ساتھ بندھا ہوا پانی پی لیتا۔ وہ ایک اونٹ پر بیٹھا، 2 اونٹوں کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ وہ اگلے دن کی شام تھی جب مارکونی ایک معزز مصری سوداگر کے روپ میں احمر درویش کے گھر میں داخل ہوا۔ احمر نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم اکیلے ہو؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ مارکونی جواب دینے کی بجائے بیٹھ گیا۔ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس نے احمر کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے ایک ایک لمحے لمحے اور ایک ایک قدم کی رویداد سنائی۔ احمر کو مارکونی کے 2 ساتھیوں کے مرنے کا ذرہ بھر بھی افسوس نہ ہوا۔ اس نے جب سنا کہ ایک ساتھی کو ننگے آدم خوروں نے کھا لیا ہے تو اس نے خوشی سے اچھل کر پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان میں سے کسی کے بھی جسم پر کپڑا نہیں تھا؟ بوڑھے کے عصا پر 2 سانپوں کے پھن تم نے دیکھے تھے؟ تم نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے آدمی کا گوشت کھا لیا تھا؟ میں خواب کی باتیں نہیں سنا رہا، مارکونی نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھ پر جو بیتی ہے وہ میں سنا رہا ہوں۔ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو سنا رہا ہوں۔ فرعون بھی یہی سنا رہے ہیں جو تم نے سنایا ہے۔ احمر درویش نے اٹھ کر مارکونی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے مسرت کی شدت سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے بھید پا لیا ہے مارکونی، یہی ہیں وہ لوگ جن کی مجھے تلاش تھی۔ یہ قبیلہ 16 صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زمانہ انہیں انسان کا گوشت کھانے پر مجبور کر دے گا۔ تم یہ تحریریں نہیں پڑھ سکتے، میں نے پڑھ لی ہیں۔ لکھا ہے کہ خزانوں کی حفاظت سانپ کیا کرتے ہیں، لیکن میرے مدفن کی حفاظت انسان کریں گے جو صدیوں بعد سانپ اور درندے بن جائیں گے۔ میرے مدفن کی حدود میں اگر کوئی انسان داخل ہوگا اسے میرے محافظ کھا جایا کریں گے۔
وقت اور زمانہ انہیں ننگا کر دے گا، لیکن میں نے جہاں اپنا دوسری دنیا کا گھر بنایا ہے وہ جگہ ان کی ستر پوشی کرے گی۔ باہر کا کوئی مرد ان کی عورت پر نظر نہیں ڈال سکے گا، جو نظر ڈالے گا وہ وہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔ میں زندہ واپس آ گیا ہوں، مارکونی نے کہا۔ اس لیے کہ تم نیچے نہیں گئے، احمر نے کہا۔ تم نے جن سیاہ رنگ کے پتھریلے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے وہ پہاڑ اپنے دامن میں کہیں ریمیسس کی ہنود کی ہوئی لاش اور خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ ننگے لوگ، ان کے آباء و اجداد ریمیسس کے وقت سے وہاں پہرا دیتے رہے ہیں۔ وہ مرتے رہے، ان کی نسل آگے بڑھتی رہی اور 15-16 صدیاں گزر گئیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ زندہ کس طرح رہتے ہیں، شاید درندوں کی طرح صحرا کے مسافروں کے شکار میں رہتے اور انہیں بھون کر کھا لیتے ہیں۔ وہاں پانی کی افراط ہے، کھجوروں کی کمی نہیں، ان کا زندہ رہنا حیران کن نہیں۔ وہ آج بھی فرعونوں کو خدا سمجھتے ہیں، اگر ان کے عقیدے ٹوٹ چکے ہوتے تو وہ وہاں نہ ہوتے۔ تم نے ان کے پاس کوئی ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں۔ ان کی تعداد کا کچھ اندازہ؟ رات کو جب اکٹھے تھے تو 25 تھے، وہ اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتے، احمر درویش نے کہا۔ ہاں، مارکونی نے کہا، میں نے ان کے پاس 2 اونٹ بھی دیکھے تھے۔ اونٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر میں نے صرف 2 دیکھے تھے۔ پھر وہ باہر آتے ہوں گے، احمر درویش نے کہا۔ وہ باہر ضرور آتے ہوں گے، مسافروں کو پکڑنے کے لیے انہیں باہر آنا پڑتا ہی ہوگا۔ سنو مارکونی، غور سے سنو، وہاں کوئی ایسا سیدھا راستہ ضرور ہے جس سے وہ باہر آتے اور اندر جاتے ہوں گے۔ یہ پہاڑوں کا کوئی خفیہ راستہ ہوگا۔ میں نے تمہیں جو راستہ بتایا تھا وہ آنے جانے کا ایسا راستہ نہیں جس سے بار بار آیا جایا جا سکے۔ وہاں کوئی اور راستہ ہے جو ان ننگے آدم خوروں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی ترتیب سوچ چکا ہوں۔ ترکیب یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ حملہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس دیوار نما ٹیلے سے جس سے تمہارا ایک ساتھی گر کر مرا ہے کچھ اور آدمی گرا کر مارنے پڑے، لیکن یہ قربانی ضروری ہے۔ بتاؤ 25-30 نہتے آدمیوں کو جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں مارنے کے لیے، اور ان میں 2-3 کو زندہ پکڑنے کے لیے تمہیں کتنے آدمی درکار ہیں؟ کم سے کم تعداد بتاؤ۔ تم ان آدمیوں کے رہنما اور سربراہ ہوگے۔ میں ترکیب سمجھ گیا ہوں، مارکونی نے کہا۔ ایک ترکیب میرے دماغ میں بھی آئی ہے۔ ہم انہیں قتل کر سکتے ہیں، 2-3 کو زندہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ یقین نہیں دلا سکتا کہ وہ اس جگہ کے تمام بھید ہمیں بتا دیں گے۔ اپنے قبیلے کو مرتا دیکھ کر وہ بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بتائیں گے کچھ نہیں۔ میں ایسی ترکیب کروں گا کہ ان میں سے 1-2 آدمی باہر کو بھاگ اٹھیں اور ان کا تعاقب کیا جائے، راستہ معلوم ہو جائے گا۔ تم دانش مند ہو مارکونی، احمد درویش نے کہا۔ بتاؤ کتنے آدمی دوں؟ 50، مارکونی نے جواب دیا اور کہا۔ زیادہ تر آدمی میرے منتخب کیے ہوں گے، میں انہیں تلاش کر لوں گا، مگر مہم کے آغاز سے پہلے میں اپنی شرطیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا، احمر نے کہا۔ مجھے خزانے سے حصہ ملنا چاہیے، مارکونی نے کہا۔ اتنی خطرناک مہم میرے فرائض میں شامل نہیں، میں جاسوس اور تخریب کار ہوں، مجھے خزانے کی تلاش کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ آپ کی ذاتی مہم ہے، میں انعام نہیں منہ مانگا حصہ لوں گا۔ اگر آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو ایک ریاست کی حکمرانی مل جائے گی، میں جاسوس کا جاسوس رہوں گا۔ یہ مہم اور یہ منصوبہ ذاتی نہیں، احمر درویش نے کہا، یہ مصر، صلیب اور سوڈان کی حکمرانی کا منصوبہ ہے۔ مارکونی اپنے مطالبے پر قائم رہا۔ احمر مجبور ہو گیا، اسے احساس تھا کہ مارکونی کے سوا ریمیسس کے مدفن تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے مطالبے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مارکونی نے کہا، معلوم نہیں مجھے کتنے دن صحرا میں رہنا پڑے گا، میں ایسی سخت اور خشک خوراک کو پسند نہیں کروں گا۔ مجھے 2-3 اونٹ فالتو دے دیے جائیں جو میں اور میرے ساتھی بھون کر کھا سکیں، اور مجھے قدومی دے دی جائیں۔ قدومی؟ احمر درویش نے حیرت سے کہا۔ اتنی نازک اور ایسی اعلیٰ درجے کی رقاصہ کو تمہارے ساتھ ایسی خطرناک مہم میں روانہ کر دوں؟ وہ جانے پر بھی راضی نہیں ہوگی۔ اسے زیادہ معاوضہ پیش کریں، وہ راضی ہو جائے گی، مارکونی نے کہا۔ میں اس کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکے گی کہ وہ صحرا میں ہے اور کسی خطرناک مہم میں شریک ہے۔ میں اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب دولت مند تاجر اپنی چہیتی بیویوں کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اپنی بیویوں میں سے کوئی پسند نہ ہو تو کسی من پسند طوائف یا رقاصہ کو منہ مانگا معاوضہ دے کر ہم بستر بنا لیتے تھے۔ فوجوں کے کمانڈر بھی جنگ کے دوران اپنی بیویوں یا کرائے کی خوبصورت عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس دور میں خوبصورت اور جوان عورت کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبیوں اور یہودیوں نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے عورت کو استعمال کیا تھا۔ اچانک گرم ہوا کے جھونکے تیز ہونے لگے، ریت اڑنے لگی اور اس کے ساتھ عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ 2 یا 3 عورتیں اونچی آواز میں رو رہی تھیں۔ مارکونی کے ساتھی گھبرا گئے۔ مارکونی نے کان کھڑے کر لیے۔ ایک ساتھی نے اسے کہا، اس دوزخ میں کوئی عورت زندہ نہیں ہو سکتی، یہ بدروحیں ہیں۔
یہ کچھ بھی نہیں ہے، مارکونی نے کہا۔ بدروہیں بھی نہیں، زندہ عورتیں بھی نہیں، یہ ہوا کی پیدا کی ہوئی آوازیں ہیں۔ اس علاقے میں بعض ٹیلوں میں لمبے لمبے سوراخ ہیں جو دونوں طرف کھلتے ہیں، اور بعض چٹانوں کی شکل ایسی ہے کہ ان سے تیز ہوا کے جھونکے گزرتے ہیں تو اس قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو تم سن رہے ہو۔ نیچے اتنی گہری اور اتنی وسیع کھائی ہے، اس پر یہ ننگے پہاڑ کھڑے ہیں، یہ آواز میں گونج پیدا کرتے ہیں، یہ گونج ہر طرف بھٹکتی ہے۔ ڈرو نہیں۔ مگر اس کے ساتھیوں پر ایسا خوف طاری ہو گیا تھا جس پر وہ قابو نہیں پا سکتے تھے۔ یہ آوازیں ہوا کی نہیں تھیں، قریب ہی کہیں عورتیں یا بدروہیں رو رہی تھیں۔ انہوں نے مارکونی کا پیش کیا ہوا فلسفہ تسلیم نہ کیا۔ آوازیں ہی ایسی تھیں، ہوا تیز ہوتی جا رہی تھی، ٹیلوں سے اور زمین سے ریت کے ہلکے ہلکے بادل اڑنے لگے تھے جن سے اب زیادہ دور تک نظر نہیں آ سکتا تھا۔ مارکونی نے اس قدرتی دیوار پر پہلا قدم رکھا جو اس بھیانک نشیب میں کھڑی تھی۔ وہاں جگہ اتنی کچی تھی کہ ریت اور مٹی میں پاؤں دھس گیا۔ اس نے دوسرا پاؤں آگے رکھا اور نیچے دیکھا۔ گہرائی دیکھ کر وہ سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ اب اس گہرائی کی تہ بالکل ہی نظر نہیں آتی تھی کیونکہ ریت اڑ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے یہ اس کی تہ ہی نہیں ہے۔ مارکونی چند قدم آگے چلا گیا۔ وہاں اس کے دائیں یا بائیں کوئی ٹیلا نہیں تھا، وہ تو جیسے ہوا میں کھڑا تھا۔ ہوا کے تیز جھونکوں نے اس کے جسم کو دھکیل دھکیل کر اس کا توازن بگاڑ دیا۔ رونے کی آوازیں اور بلند ہونے لگیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، آرام آرام سے پاؤں جماتے آؤ، نیچے بالکل نہ دیکھنا، یہ تصور کرتے آنا کہ تم زمین پر چل رہے ہو۔ اس کے دونوں ساتھیوں پر پہلے ہی خوف طاری تھا۔ دیوار پر 3-4 قدم آگے گئے تو ہوا کی تندی نے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، ان کے جسم ڈولنے لگے۔ مارکونی ان کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ وسط میں پہنچ گئے اور وہاں مارکونی نے دیکھا کہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے اور ذرا نیچے چلی گئی ہے۔ مارکونی کے ساتھ ایک صلیبی تھا اور دوسرا مسلمان جس کا نام اسماعیل تھا۔ یہ احمر کے خاص آدمیوں میں سے تھا اور اپنی ضرورت پر وہ کرائے پر بھی ہر جرم کر گزرتا تھا۔ کرائے کے قاتلوں میں سے بھی تھا۔ معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت اور عزت نہیں تھی، لیکن حیثیت والے لوگ اسے سلام کرتے تھے۔ مارکونی بھی اسے اچھی طرح جانتا تھا اور اس مہم میں اسے قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ یہ سب الگ الگ راستوں سے روانہ ہوئے تھے۔ انہیں 18 کوس دور وہ جگہ بتا دی گئی تھی جہاں انہیں اکٹھا ہونا تھا۔ ان کے پاس تیر کمان اور تلواریں تھیں، رسے اور کھدائی کا سامان تھا۔ سب سے پہلے مارکونی، اسماعیل، قدومی اور ان کا ایک صلیبی ساتھی وہاں پہنچے تھے۔ مارکونی انہیں پہاڑی علاقے کے اندر لے گیا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، انہوں نے خیمے لگا لیے تھے۔ اسی رات ان کے ساتھیوں کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اسماعیل قدومی کو جانتا تھا، قدومی اس سے واقف نہیں تھی۔ ایک وہ محاذ تھا جس پر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ لڑ رہے تھے۔ انہوں نے کرک کا قلعہ فتح کر کے وہاں کے اور مضافات کے علاقوں کے انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ ان کے گشتی دستے دور دور تک گشت کرتے تھے تاکہ صلیبی کسی طرف سے جوابی حملے کے لیے آئیں تو قبل از وقت اطلاع مل جائے۔ ان دستوں کا تصادم صلیبی دستوں سے ہوتا رہتا تھا۔ زنگی تمام انتظامات سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے حوالے کر کے بغداد واپس جانے کی تیاریاں کرنا چاہتے تھے۔ وہ سلطان ایوبی کے انتظار میں تھے، مگر سلطان ایوبی دوسرے محاذ پر لڑ رہے تھے جو صلیبیوں اور ان کے پیدا کردہ غداروں نے مصر میں کھول رکھا تھا۔ یہ محاذ زیادہ خطرناک تھا۔ سلطان ایوبی اس زمین دوز محاذ پر لڑنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ وہ خوب مقابلہ کر رہے تھے، مگر انہیں ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ایک محاذ اور بھی کھل گیا ہے۔ یہ تھا فرعون کے مدفنوں کی تلاش۔ شام کے کھانے کے بعد سلطان ایوبی اس کمرے میں گئے جہاں وہ اپنے سالاروں اور دیگر حکام کو اکٹھا کر کے احکامات اور ہدایات دیا کرتے تھے۔ وہاں فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کے علاوہ علی بن سفیان اور غیاث بھی موجود تھے۔ سلطان ایوبی کو اسی روز نور الدین زنگی کا ایک طویل تحریری پیغام ملا۔ انہوں نے اس پیغام کے ضروری حصے کمانڈروں کو سنائے۔ زنگی رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا، عزیز صلاح الدین، اللہ تمہیں زندہ و سلامت رکھے۔ اسلام کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ کرک اور گرد و پیش کے علاقے دشمن سے صاف ہو چکے ہیں۔ گشتی دستے جاتے ہیں تو صلیبیوں کا کوئی دستہ کبھی کبھی ہمارے کسی دستے سے الجھ پڑتا ہے۔ صلیبی مجھ پر یہ روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ابھی یہی ہیں۔ تمہارے تیار کیے ہوئے چھاپا مار دستے تعریف کے قابل ہیں، بہت دور تک چلے جاتے ہیں۔ تم نے ان پر جو محنت کی ہے وہ اس کا صلہ دے رہے ہیں۔ تمہارے جاسوس ان سے بھی دلیر اور عقل مند ہیں۔ ان کی نظروں سے میں اتنی دور بیٹھا ہوا دشمن کی ہر ایک حرکت دیکھ رہا ہوں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔